أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے سورۃ الذاریات کی آیتیں ہیں، انشاءاللہ 5 آیتوں کی تفسیر آج بیان کی جائے گی۔ اس سے قبل اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ ہواؤں کی قسموں کو کھانے کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ روز جزا کا واقع ہونا حق ہے، وہ واقع ہو کر رہے گا۔ اور اسی طریقے سے منکرین قیامت، منکرین آخرت کے تعلق سے بیان فرمایا کہ وہ جو ہے جہنم کے اندر داخل ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ مزہ چکھو جہنم کے اندر اس چیز کا جو شرارتیں تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، قیامت کا اور آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور جو ہے منکرین آخرت کا تذکرہ اور اس کی سزا کا تذکرہ بیان کیا گیا، آگے چل کر متقین کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، بلا شبہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، باغ ہائے بہشت اور چشموں میں ہوں گے، یعنی جنت کے باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے متقی لوگ، یعنی متقی لوگ جو ایمان قبول کرے، اللہ پر ایمان رکھے، رسول کی رسالت کو تسلیم کرے، اور اسی طریقے سے آخرت پر قیامت پر اس کا ایمان ہو، تو ایسے متقین اور تقوی کی زندگی گزارنے والے ایمان والوں کو اللہ رب العزت ایسے باغوں میں داخل کریں گے اور ایسی جنت کے اندر داخل کریں گے جہاں پر آرام ہی آرام، راحت ہی راحت ہوگی، اور وہاں پر چشمے ہوں گے، مختلف قسم کے پینے کی مشروبات ہوں گی۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے رب ان کو جو کچھ دے رہے ہوں گے وہ ان کو لے رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کیونکہ اس سے قبل وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو اپنے طرف سے جو کچھ دے رہے ہوں گے وہ ان کو لے رہے ہوں گے، یعنی متقی لوگ، ایمان والے لوگ دنیا کے اندر جو اچھے اعمال کیے، اس اعمال کی جو جزا ہوتی ہے، اللہ رب العزت جب وہ جزا مومنوں کو دے رہے ہوں گے تو مومن جو ہے خوشی خوشی جو ہے اللہ سے وہ لے رہے ہوں گے۔ کیوں لے رہے ہوں گے؟ کس وجہ سے ان کو یہ مل رہا ہوگا؟ بتایا گیا کہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کہ اس سے پہلے وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھے، یعنی دنیا کے اندر جو وہ زندگی گزارے وہ نیکوکاری کی زندگی انہوں نے گزاری، اس نیکوکاری کی زندگی کی بنا پر اللہ رب العزت جو ہے ان کو یہ صلہ دے رہے ہیں۔ پھر آگے بیان فرمایا نیک لوگوں کی صفات کے اندر کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں بہت ہی کم سوتے ہیں، رات کے حصے میں بہت ہی کم کیا کرتے ہیں، وہ سوتے ہیں۔ متقی لوگوں کی صفات اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کے اندر بھی بیان فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے لیے راتوں کو اس طریقے سے گزارتے ہیں گویا کہ وہ رکوع کے اندر ہوں، سجدے کے اندر ہوں،
گویا کہ رکوع کر کے سجدہ کر کے اپنی راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ گزارتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کی صفات ہیں۔ یہاں پر اسی کو بیان فرمایا گیا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ راتوں میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور بوقت سحر یعنی صبح کے وقت، بوقت سحر یعنی سحری کے صبح صادق کے وقت، اس سے پہلے یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے کو جو ہے بوقت سحر یعنی سحری کا آخری وقت جو کہا جاتا ہے، صبح صادق کے سے پہلے صبح صادق کے بعد جو ہے صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو گویا کہ رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور یہ رات کے آخر حصے میں کیا ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے، مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی۔ ان آیتوں کے اندر متقین کی 3 صفات کو بیان کیا گیا۔ ایک صفت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ عبادت گزار ہیں، راتوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ عبادتیں کرتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں، زیادہ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ یہ دوسری صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ جو ہے رات کے آخر حصے میں استغفار کرتے ہیں، رات کے آخری حصے میں کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ یہ جو ہے مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور نہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یعنی صرف جو ہے عبادت ہی نہیں، صرف اللہ ہی کو کے لیے نماز پڑھنا، رکوع کرنا ہی نہیں، بلکہ جو ہے جسمانی عبادت کے ساتھ جو ہے مالی عبادت بھی وہ کیا کرتے تھے، جسمانی عبادت کے ساتھ کیا ہے؟ مالی عبادت کو بھی کیا ہے؟ وہ انجام دیا کرتے تھے۔ راتوں کے اندر جاگنا یہ ایمان والوں کی صفت کے اندر ہے، متقی کی صفات کے اندر ہے۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور جو ہے اپنے رب کو پکارتے ہیں امید اور خوف میں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے جو ہے جنت کی اور رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے رات کے حصے کے اندر آدمی کو عبادتوں کے اندر گزارنا چاہیے، یا رات آرام کریں، کچھ حصہ جو ہے رات کے اندر جو ہے اللہ کو یاد بھی کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رات کے آخری حصے کے اندر اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں، اور نزول فرما کر روزانہ کا یہ معمول ہوتا ہے، رات کے آخری حصے کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ وہ نزول کی کیا شان ہے، کیا کیفیت ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرما کر اللہ کہتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگنے والا ہو میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو رزق طلب کرنے والا ہو میں اس کو رزق عطا کروں، کون ہے جو مصیبت زدہ ہو مجھ سے مصیبت کو رفع کرنے کے لیے درخواست کر رہا ہو میں اس کی مصیبتوں کو رفع کر دوں، دور کر دوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ اللہ رب العزت جو ہے ندا دیتے ہیں۔ تو بہرحال رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے بڑا قیمتی حصہ ہوتا ہے، اس لیے ایسے وقت کے اندر جو ہے اٹھنی چاہیے، تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اور اللہ کے سامنے کیا کرنی چاہیے؟ استغفار کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے رات کے جو ہے رات میں بہت کم سویا کرتے تھے متقی لوگ، خصوصاً صحابہ کرام، اور رات کے آخری حصے میں جو ہے استغفار بھی کیا کرتے تھے۔ عبادت اور استغفار کا جوڑ نہیں ملتا ہے۔ استغفار عام طور پر آدمی گناہوں سے معافی مانگنے کے طور پر کرتا ہے، یہاں پر جو بیان کیا گیا کہ رات میں جو ہے کم سوتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور آخری حصے میں استغفار کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ متقی لوگ جو ہیں اپنی عبادتوں کے اوپر گھمنڈ نہیں کرتے تھے، اپنی عبادتوں کے اوپر مطمئن نہیں تھے کہ اب میں کامیاب ہو گیا، جو میری عبادت جو ہے کما حق ہو گیا، بلکہ اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود اللہ سے استغفار اس بات کی کرتے تھے کہ اے اللہ جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت کو ہم نے انجام نہیں دیا، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ تو کیا فرما؟ ہمیں معاف فرما۔
تو انسان جو بھی نیک اعمال انجام دے، جو بھی اعمال صالحہ کو اختیار کرے، مطمئن نہ ہو جانا چاہیے، بلکہ اللہ سے استغفار بھی طلب کرنی چاہیے کہ اللہ یہ اعمال تو میں اختیار کیا ہوں، یا اللہ تو اس کو قبول فرما، اس کے اندر جو خامیاں ہیں اس کو تو معاف فرما۔ تو جو ہے متقی لوگوں کی صفات کہ خوب عبادتیں کرتے تھے، رات میں کم سوتے تھے، اور جو ہے بوقت سحر جو ہے استغفار کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اطعموا الطعام وصلوا الارحام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور جو ہے رشتہ داری کو ادا کرو، صلہ رحمی کرو، وصلوا الارحام، رشتوں کے حقوق کو ادا کرو، اور فرمایا کہ آپس میں سلام کو رواج دو، اور جو ہے نماز پڑھو اس وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوں، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت کیا کرو تم؟ نماز پڑھو۔ اور فرمایا گیا کہ جو اس پر عمل کریں گے تدخل الجنۃ بسلام، کہ جنت کے اندر وہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ تو جو ہے متقی لوگوں کے جو صفات یہ ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور جو ہے صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپس میں سلام کو رواج دیتے ہیں، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ متقی لوگ رات میں جاگ کر کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ جو ایسے صفات کے حامل ہوں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ تو گویا کہ ہمیں جو ہے رات کے آخری حصے کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں، اور جو ہے رات کے آخری حصے کے اندر اللہ کی رحمت برستی ہیں، اللہ کی رحمت ٹپکتی ہیں، اللہ کی رحمت کو ہم لینے کی کوشش کریں، اور جو ہے اللہ سے لو لگائیں، خوب استغفار وغیرہ کریں۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا کہ ان کے مالوں کے اندر حق ہے، مانگنے والوں کا بھی نہ ماننے والوں کا بھی، یعنی مانگنے والا سائل سے مراد تو وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جو مانگتا ہے، سوالی ہوتا ہے، جو سوال کرتا ہے، اسے کہتے ہیں سائل، مانگنے والا، یہ ہمیں سمجھ میں آئی۔ محروم کسے کہتے ہیں؟ محروم ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں، سائل ہی کی طرح ہوتے ہیں، لیکن لوگوں سے سوال نہیں کرتے، لوگوں سے کیا ہے؟ سوال نہیں کرتے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو ایک کھجوریں دو کھجوریں لیے پھرتا ہو، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مسکین کون ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ مسکین ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے محروم کے تعلق سے صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ محروم وہ ہے جو تدبیریں اختیار کرتا ہو، معاش کے اندر تدبیریں اختیار کرتا ہو، لیکن معاش اس سے دور بھاگتا ہو۔ معاش کیا ہے؟ یعنی جو کمانے کی فکر کرتا ہے لیکن اس کی کمائی نہیں ہوتی ہے، کمائی اس سے دور بھاگتی ہے۔ تو بتایا گیا کہ جو ہے تدبیریں اختیار کرتا ہے لیکن وہ چیز اس کے پاس نہیں آ رہی ہے، یہ محروم کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ محروم وہ ہے کہ جس کے اوپر آسمان، جس کی دولت کے اوپر آسمان سے آفت آ گئی ہو، یعنی جس کے کھیتوں کو جو ہے بلاؤں نے جو ہے تباہ کر دیا ہو، برباد کر دیا ہو، یا اسی طریقے سے جو ہے اس کے مویشی وغیرہ کیا ہو گئے ہوں؟ ہلاک ہو گئے ہوں۔ جب سب چیز ہلاک ہو گئے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ محروم ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے معاشرے کے اندر مانگنے والے عام طور پر وہ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں اور جو ہے کھل کر مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو ان سوالی کو عام طور پر لوگ دیتے ہیں، بھئی یہ سوال کیا، اس کو دیتے ہیں۔ اور معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سوال کرنا نہیں چاہتے عزت نفس کی وجہ سے۔ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر کہا گیا لا يسألون الناس الحافا، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو چمٹ کر سوال نہیں کرتے، تو بہت سارے لوگ وہ ہیں جو چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ جو ہیں متقی لوگ، خصوصاً صحابہ کرام، یہ مانگنے والوں کو بھی دیتے تھے، اور جو چمٹ کر سوال نہیں کرتے تھے، مانگتے نہیں تھے، ان کی تحقیق کر کے ان کو بھی کیا کرتے تھے؟ دیتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی کیا ہے؟ مانگنے والوں کو بھی دینا چاہیے، اور جو ہے اس بات کو بھی
اس بات کی بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ ہمارے کون سے احباب وہ ہیں جو ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی جو ہے سوال نہیں کر رہے ہیں. ہم ان تک جو ہے اپنے مالوں کو کیا کرنی چاہیے؟ پہنچانی چاہیے. بہت سارے لوگ وہ ہیں جو عزت نفس کی وجہ سے کیا ہے؟ سوال نہیں کرتے ہیں. تو جو ہے ان کی صفات کے اندر یہ ہے، زکوٰۃ تو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن جو ہے مال کے اندر جو مانگنے والا آ گیا پھر بھی وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو دیتے تھے. تو مانگنے والوں کا حق ہے، یہ مالوں کے اندر جو ہے سائل کا حق رکھا گیا ہے، اور محروم کا جو چمیٹ کر سوال نہیں کرتے ان کا بھی کیا ہے؟ حق رکھا گیا ہے. تو بہرحال یہ 5 آیتوں کی تفسیر تھی جو بیان کی گئی ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے راتوں کے اندر کچھ حصہ جاگ کر عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بکثرت اپنے گناہوں پر استغفار کرنے اور خوب کثرت سے استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالوں کے اندر جن کا حق بنتا ہے ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.